اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا جادو کے متعلق کچھ معلومات قرآن مجید اور کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو دوستو، جادو عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے: جادو وہ عمل ہے جس میں شیطان کا قرب حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس کی مدد لی جاتی ہے۔ جادو کی تعریف اس طرح ہے کہ جادو کسی چیز کو اس کی اصلی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ سیر شریعت میں اس کی اصطلاح میں اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، شریعت کے عرف میں جادو اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، یعنی اس سے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے یا دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو، جادو کہلاتا ہے۔ ایسا عمل جس کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر یا پیش کیا جائے جادو کہلاتا ہے۔ اور جادو کا اس کے بعد دوستو سب سے مین چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں جادو سیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو زیادہ تر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کیا ہم جادو سیکھ سکتے ہیں، کیا جادو کیسے ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ جادو کیسے ہوتا ہے، لیکن جو کتاب و سنت کی روشنی میں میرے پاس علم ہے، میرے پاس جو نالج ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس چیز سے بچیں۔ کیا جادو سیکھنا درست ہے؟ جی نہیں دو بھائیو، جادو سیکھنا درست نہیں ہے۔ حافظ بن حجر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر میں اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، یعنی جو بندہ جادو سیکھتا ہے وہ کفر کے زمرے میں ہو جاتا ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں یہ حرام ہے اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو بھی یہ عامل ہیں، تمام عامل یہی بات کہتے ہیں کہ جو جادو سکھاتا ہے یا جو جادو سیکھتا ہے وہ دونوں کفر کے زمرے میں آتے ہیں، وہ کفر ہے۔ جو آدمی جادو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ اس کی تحریر کا عقیدہ رکھے یا نہ رکھے۔ جادو سیکھنے اور سکھانے والا دونوں کافر ہوتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے کوشچن کیے تھے، ان کے لیے میں نے آج یہ پورے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کیا جادو کا علاج جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ تو دوستو اس میں امام بن اکمہ کہتے ہیں، جادو کا توڑ اگر قرآن سے کیا جائے یا ذکر اذکار سے، ایسے کلام سے کیا جائے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس میں حرج ہے۔ کیونکہ جادو میں آپ شیطان کی مدد لیتے ہیں اور اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ کفر ہے، یہ غلط ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادو کا توڑ ایک شیطانی عمل ہے، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جادو کا علاج اگر خیر کی نیت سے ہو تو درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کے علاج کی دو قسمیں ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جائز علاج وہ جو قرآن مجید اور مسنون اذکار اور دعاؤں سے ہوتا ہے، یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ وہ علاج جو قرآن مجید اور اذکار اور دعاؤں سے ہوتا ہے وہ علاج جائز ہے۔ ناجائز علاج وہ جو کہ شیطانوں کا قرب حاصل کر کے اور انہیں مدد کے لیے پکار کے جادوئی ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور حدیث سے مراد ہے۔ تو ایسا علاج کسی طرح درست ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے اور ان باتوں کی تصدیق کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔
امام بن کیم نے بھی جادو کے علاج کی یہی دو قسمیں ذکر کی ہیں، اور ان میں پہلی کو جائز اور دوسری کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو میں اب جادو کی کچھ ایسی بتانے جا رہا ہوں شاید جس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں جس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ سحر تفریق ایسا جادو ہے جس میں دو فریقین کے درمیان جدائی ڈالی جائے، سحر تفریق کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا جادو جس میں خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، یا دو دوستوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے، سحر تفریق کہلاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، پھر لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 ہے۔ سحر تفریق کی کچھ شکلیں ہیں، جیسے کہ مطلب کیسے یہ نمودار ہوتا ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ یہ: ماں اور بیٹے میں جدائی ڈالنا، بھائیوں میں آپس میں جدائی ڈالنا، دو شریکوں میں جدائی ڈال دینا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا، خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور یہ آخری شکل زیادہ منتشر اور عام ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ سحر تفریق کی کچھ علامات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اچانک سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے، اچانک سے دونوں کے درمیان بہت زیادہ شک و شبہات پیدا ہو جائیں، دونوں میں کوئی ایک دوسرے کو غضب نہ مانے، چھوٹے سے سبب اختلاف کو پہاڑ تصور کر لیا جائے۔ اسی طرح جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ جس پر جادو کیا جائے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں اس کا ساتھی بیٹھا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے خاوند گھر سے باہر بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ گھر میں داخل ہوتے اسے شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں سحر تفریق کی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں سحر محبت کیا ہے۔ ارشاد نبی ہے، بے شک دم تعویذات اور خاوند کے دل میں بیوی کی محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے شرک قرار دیا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اذخر مؤثر ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی کے برخلاف کام کرتا ہے۔ یہاں ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ حدیث مذکور میں جس دم کو شرک کہا گیا ہے، اس سے وہ دم مقصود ہے جس میں جنات اور شیاطین سے مدد لی جائے، اور رہا قرآنی دم اور وہ مسنون ادعیہ اور اذکار پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ بالآخر جمع جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ایسا دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ عمل جائز ہے جس میں شرک نہ ہوتی ہو۔ سحر محبت کی کچھ علامات ہیں، وہ یہ ہیں: حد سے زیادہ محبت کرنا، کسی کو ناپسند کرتا ہو اچانک سے اس کو پسند کر جانا، کثیر جماع کی شدید خواہش ظاہر کرنا، بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، ایسے دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق رکھنا، بیوی کی اندھی فرمانبرداری کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی علامات ہیں سحر محبت کی۔ سحر محبت کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ اچانک سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بہت جلد ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور زندگی فطری انداز کے مطابق رواں رہتی ہے۔ مگر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بہت جلدی جادوگروں کا رخ کر لیتی ہیں، جو کہ یہ غلط ہیں، اور وہ جا کر مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے خاوندوں پر جادو کیا جائے تاکہ وہ ان سے محبت کریں۔ اور یہ اس طرح کی عورتوں کی کم عقلی کی
دلیل ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے، کفر ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، سحر جنون۔ حضرت خارجہ بن سلط کہتے ہیں ان کا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب واپس جانے لگا تو بستی سے گزرا اور جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا، اس کے گھر والوں نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہارا نبی خیر و بلائی لے کر آیا ہے، تو کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، جس سے اسے شفا مل گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے 100 بکریاں بطور انعام دی۔ اس نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ سے پوچھا تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بکریاں قبول کر لو، کیونکہ تم نے برحق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے 3 دن تک اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام دم کیا، اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنی لحاف کو پھونک سے ملا لیتا تھا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الطب میں موجود ہے۔ امام نووی نے کلام اذکار نمبر 87 میں اور الشیخ البانی نے صحیح ابو داؤد 387 میں اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ سحر جنون کی کچھ علامات یہ ہے: پریشان خیالی، بے تکی باتیں کرنا، ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا، کسی خاص کام کو جاری رکھنا ٹکٹکی باندھ کر اور ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا، غیر آباد جگہوں پر سو جانا، اپنی ظاہری شکل و صورت کا کوئی خاص خیال نہ رکھنا، اگر سحر جنون زیادہ ہو تو منہ اٹھا کر چلتے رہنا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ دوستو، یہ کچھ علامات تھی اور کچھ علم تھا، جو کچھ نالج تھا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اگر آپ پوری طرح ان چیزوں سے واقف ہیں تو پلیز جو بھائی اس غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، جادو کی طرف جا رہے ہیں، ان کو منع فرمائیے، کیونکہ اسلام میں، ہمارے مذہب میں جادو کو منع کیا گیا ہے۔ جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے، کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ، منع کیا گیا۔ اور جادو کرنے والے کو اور کروانے والے کو تلوار سے اس کا سر قلم کرنے کا شرعی حکم دیا گیا ہے، اس کو مارنا واجب القتل ہو جاتا ہے۔ دوستو، جس چیز نے ہمارے مذہب نے ہمیں منع کیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ روکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ برائی سے لوگ بچیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ بات لوگوں تک پھیلے، ان کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ جادو کرنا غلط ہے اور جادو سیکھنا بھی غلط ہے، اور اس کے متعلق جو جائز معلومات ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ناجائز معلومات ہیں، مطلب اس کے متعلق یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ معلومات صحیح نہیں ہیں، ان کے متعلق ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جو چیز ہمارے ریلیٹڈ ہیں، جن چیزوں کا ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، ہم وہ چیز سیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔